وہ بات یاد آ رہی ہے جو میں نے اکثر دوستوں کو پہلے بھی سنائی. آپ جو آج تشریف لائے ہیں آپ کو بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ سرکار آج بھی کائنات کا نظام خود چلا رہے ہیں. یہ تو ہے ہمارا عقیدہ. اچھا، اس عقیدے پر میرے پیر پکے کیسے ہوئے؟ آپ کو میں اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں. ابھی اسی سال عمرہ میں، چونکہ ابھی حاضری سے واپسی ہوئی، تو 29ویں رمضان کو طواف کرنے کے بعد کچھ کراچی کے دوست تھے، کچھ سندھ کے دوست تھے، ہم سے ایک کعبہ میں موجود ہیں، بیٹھے ہیں. میرے نبی کا اختیار دیکھیں اور میرے مصطفیٰ کا وقار دیکھیں اور حضور کا روب اور دبدبہ دیکھیں. آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھئی اب عمرہ تو ہو گیا، کعبہ شریف کو ہم نے سلام کر لیا ہے، تو اب مدینہ شریف روانگی ہے، آپ کب جائیں گے، آپ کب جائیں گے؟ آپس میں باتیں کریں. ہماری باتیں سنتے سنتے ایک ڈی جی خان کے، ڈیرہ غازی خان کے بابا جی سفید داڑھی والے، وہ بھی باتیں سنتے سنتے ہمارے قریب آ کر بیٹھ گئے. ہم اٹھنے لگے تو بڑے اشتیاق سے ہمیں دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ مکہ شریف جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی عمرہ ہو گیا، اب مدینہ منورہ روانگی ہے، مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ. رو پڑے، ایک ایک کو گلے سے لگا کے کھل کے روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور کہنے لگے حاجی صاحب آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیں. مجھے 25 سال ہو گئے مکہ میں رہتے ہوئے مگر میری مدینہ حاضری نہیں ہو رہی. 25 سال سے میں مکہ میں بیٹھا ہوں مگر جب بھی مدینہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں رکاوٹ آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے. رو کر کہنے لگے آپ حضور سے درخواست کریں کہ حضور مجھے اپنے حرم میں آنے کی اجازت دیں. وہ حاجی صاحب کی بات کو سن کر میرا تو اس بات پہ اعتقاد پکا ہو گیا، میرے پیر تو پکے ہو گئے کہ امبیسی کو تو حضور نے، سفارت خانے کو تو ویسے ہی آگے کیا ہوا ہے، ٹھپا آج بھی حضور کی بارگاہ سے لگتا ہے، اجازت آج بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے. تو سرکار کی مجلس اور محفل سجی ہے مسجد نبوی شریف میں. رب کا فضل دیکھیں، ایک بوڑھے بابا جی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے سرکار کی بارگاہ میں آئے. آقا کی جب نگاہ پڑی، میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے اپنی مجلس سے اٹھ کر اس بابا جی کا استقبال کیا. سرکار اٹھے، وہ بابا جی قریب آ کر بیٹھ گئے اور آ کر سرکار سے کہنے لگے حضور میری عمر 96 سال ہو گئی، 4 کم 100، لیکن ابھی تک میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. اس عمر میں آپ کا کوئی صحابی مل گیا ہے، اس نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا، آپ کی باتیں بتائی ہوئی میں جانتا ہوں، مگر اس کے باوجود میری 3 گزارشات ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حضور اب کمر دوہری ہو گئی، مصلے پہ کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں حضور اب میں نہیں پڑھ سکتا. سرکار سے کہہ رہے ہیں ایک بات. دوسری بات، حضور جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رزق حلال کما کے اس میں سے صدقہ خیرات کر کے نیکی کا ثواب بھی کما سکوں. حضور نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، صدقہ خیرات کر کے نیکی بھی نہیں کما سکتا. تیسری بات، حضور میرے ہاتھوں میں، میرے بازو میں اتنی قوت بھی نہیں بچی کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر آپ کے دین کی خاطر جہاد کر سکوں، پہرا دے سکوں. نہ حضور نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ حضور صدقہ خیرات کر سکتا ہوں، نہ حضور ہاتھ میں تلوار پکڑ کے جہاد کر سکتا ہوں. بالکل بیکار جسم لے کر، کمزور وجود لے کر، معطل اعضاء لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا ہوں. آپ صرف یہ بتا دیں آپ کا رب اس عمر میں اس بیکار وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا؟ نہ نماز ہے، نہ نیکی ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ جہاد ہے، ہمت حضور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، استطاعت بھی نہیں ہے، بیکار جسم لے کر آ گیا ہوں. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا رب اس بیکار اور کمزور وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا؟ صحابہ فرماتے ہم چہرہ مصطفیٰ کو تک رہے تھے، ساون کی جھڑی کیا برستی ہے جو حضور کی آنکھیں برسیں. سرکار روئے اور رو کر حضور نے بھی 3 ہی باتوں کے 3 جواب دیے. پہلی بات،
حوصلہ آج بھی لوگ دیتے ہیں، لیکن جو حوصلہ میرے مصطفیٰ دیا کرتے تھے تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سرکار نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا بابا جی آپ کے سجدے اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہیں کر سکتے، آپ کے سجدوں سے وہ رب نہیں بنا۔ دوسری بات سرکار نے فرمایا بابا جی اللہ کے خزانے آپ کے مال کے محتاج نہیں ہے کہ آپ خیرات کریں گے تو ہی اس کا خزانہ بھرے گا۔ تیسری بات رب کے دین کو آپ کی تلوار کی حاجت بھی نہیں ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت خود فرما رہا ہے، نہ اسے آپ کی نمازوں کی حاجت، نہ اسے آپ کے صدقہ خیرات کی حاجت، نہ اسے آپ کی تلوار اور جہاد کی حاجت۔ ہاں ایک بات کی ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں، آپ آج بھی صدق کے دل سے اس کی توحید کا، وحدانیت کا اور میری رسالت کا اقرار کر لیں، اس بات کی ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس عمر میں بھی میرا رب قیامت کے دن آپ کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ نیکی اگرچہ نہیں ہے، نعرہ رسالت، عمل اگرچہ نہیں ہے، نیکی اگرچہ نہیں ہے، لیکن آپ صدق کے دل سے آج بھی اگر اس کا کلمہ پڑھ کر میری نبوت و رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو فرمایا میرا رب آج بھی اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھولنے پر تیار ہے۔ ایک گزارش میری آخری، وہ یاد رکھیں گے، مومن جتنا بھی گناہگار ہو، خدا کرے آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو، بندہ مومن جتنا بھی گناہگار ہو، گناہوں کی دلدل میں لتڑا ہوا ہو، وہ جب مصلی پہ آ کے بیٹھتا ہے اس مومن کو یہ اندر والا مفتی جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اس مومن کو یہ اندر والا مفتی بتا دیتا ہے، اور اس مومن کو پتہ چل ضرور جاتا ہے کہ میں رب کو منا کے اٹھ رہا ہوں یا دو نمبری کر کے اٹھ رہا ہوں، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، توبہ کرنے سے پہلے پورا ان کا گینگ تھا، ڈکیتیاں کرتے تھے، مگر جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اتنے ہی بڑے اللہ کے فقیر بنے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں نے تہیہ کر لیا کہ آج مصلی سے تب اٹھوں گا جب مجھے تسلی ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ فرماتے میں عشاء سے لے کے تہجد تک اس مسجد میں آ کر مصلی پر بیٹھا رہا، پڑھتا رہا۔ جب تہجد کے وقت میں نے آخری نفل پڑھ کے سلام پھیرا، مجھے مسجد کے چاروں کونوں سے آواز آئی، فضیل تیرا رب تجھ پہ راضی ہو گیا۔ ہم بے سکون پتہ کیوں ہیں؟ ہم بے سکون اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں سے امید لگاتے ہیں، اور لوگ تو قیمت مانگتے ہیں، ہر بار قیمت مانگتے ہیں۔ آپ 10 بار ہاں کریں، ایک بار کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر دیں تو آپ کی 10 بار کی ہاں والی نیکی بھی بیکار۔ لوگ قیمت مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ مانگتی ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ میں اور آپ کوئی بہانہ ایسا بنا لیں، کوئی ترلا ایسا کر لیں، کوئی سبیل ایسی پیدا کر لیں کہ کم از کم اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اس کا فضل متوجہ ہو جائے۔ ہم سے چھوٹی عمر کے چلے گئے، ہمارے ہم عمر چلے گئے جا رہے ہیں، ہم سے بڑے چلے گئے اور جا رہے ہیں۔ اس وقت جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، زمین پر سانس لے رہے ہیں، اندر والا سانس باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے، باہر والا سانس اندر نہ جائے تو بھی موت ہے۔ ہم تو ہر سانس کے ساتھ رب کی کئی رحمتوں کے محتاج بیٹھے ہیں۔ زندگی ایسی گزاریں جس پر خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں اور مخلوق خدا بھی راضی ہو جائے۔ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔ یہ میرا اور آپ کا روشن ماضی ہے، اگرچہ حال میں ہم مار کھا رہے ہیں، مگر ہمارا روشن ماضی یہ ہے سرکار کے زمانہ پاک میں، حضور کے زمانہ پاک میں یہودی جب کسی راستے سے گزرتے تھے اور گلی میں پڑا ہوا کوئی پتھر دیکھتے تھے تو یہودی اس پتھر کو دیکھ کر آپس میں کہا کرتے تھے، لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔
اگر کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اس راستے سے گزرا ہوتا تو لوگوں کو تکلیف دینے والا یہ پتھر یہاں پر نہ پڑا ہوتا۔ یہ ہمارا روشن ماضی ہے۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، یہ سارے کے سارے ہمارے ان عزیزوں کے والدین دونوں، ابا جی اور اماں جی دونوں کے حق میں خدا کرے قبول ہو جائے۔ ہم سب کا خاتمہ اللہ کریم ایمان پر فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ